اب ان کے بعد ذکر فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے سرکار علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب آف سانگلہ ہل آپ ممبر پر ہیں. تمام مومنین سے التماس ہے کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ مجلس پاک میں تشریف لیں. سرکار علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب. اور محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی صلوات واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. صلوات. جیڑے آ کے بہ گئے وہ تو سارے صلوات پڑھو. سورہ غاشیہ سے 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں. ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا؟ بسم اللہ. 2-4 بندے جنہوں نے سبق سنانا چاہنا ہو سن لو تھوڑا جہا. مینوں اجازت دیو جلدی اس وجہ تو پہلے میں ممبر پہ بیٹھا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. میرا نبی کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور ہم نے پہاڑوں کی میخیں کیسے ٹھوکی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور ہم نے زمین کو ہموار کیسے کیا؟ میں پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں. جب تک ترجمہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا ماسٹر جی میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا. اسی ایک جملے پہ 10-15 منٹ گزار کے تو میں ملک صدیق سے معافی مانگ لوں گا چلا جاؤں گا. دیکھنا میری جانا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا. توجہ دراصل یہ عام اونٹ کی بات نہیں ہو رہی. مہربانی. عام اونٹ کی بات جعفر بھائی نہیں ہو رہی. دراصل قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے غدیر خم کا.
مہربانی قرآن غدیر قوم کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، توجہ۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم نے پالانوں کا ممبر نہ بنوانا ہوتا ہم اونٹ کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اللہ اکبر، خوش رہو بچے، مہربانی جی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تھوڑا تھوڑا تسی بھی بولو، یہ آ کے رہ گئے ہوتے۔ ہاں مہربانی، ہاں اگر اللہ کہتا ہے ہم نے پالانوں کا ممبر نہ بنوانا ہوتا ہم اونٹ کو پیدا ہی نہ کرتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے محمد کے ہاتھوں پہ آسمان ولایت کو بلند کیسے کیا۔ اللہ اکبر، مہربانی، ہم نے نبی کے ہاتھوں پہ آسمان ولایت کو طلب بیٹے بلند کیسے کیا۔ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہم نے غدیر کے زمین کو ہموار کیسے کیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے غدیر قوم کا، ہاں اس لیے اونٹ کی بات کی۔ توجہ چاہتا ہوں، جانور بھی اگر کسی حجت کے کام آ جائے تو قرآن اس کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ جانور بھی اگر کسی طلب بیٹے حجت کے کام آ جائے تو قرآن اس کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک اونٹ کی بات کر رہا ہوں جس کا قصیدہ سورہ غاشیہ نے پڑھا۔ ایک دوسرا اونٹ ہے جو سوار سمیت جہنم میں چلا گیا۔ جنہیں سمجھ آئے گا بندہ بولے، نہ آئے وہ ویسے ہی سارے ہلاتا رہے، مجھے پتہ لگے زندہ لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں۔ یعنی ایک اونٹ وہ ہے جس کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، دوسرا اونٹ وہ ہے جو سوار سمیت جہنم میں چلا گیا۔ سار اٹھا یہ کون سا اونٹ ہے؟ تم سب نے سنا ہوگا، غدیر قوم کا میدان ہے، نبی نے من کن تو مولا کا اعلان کیا، حارث بن نہمان فہری بے شمار لعنت اپنے اونٹ پہ بیٹھا، میرے نبی کے خیمے کے پاس آیا۔ 3 دن تک نبی نے غدیر میں لوگوں سے علی کی بیعت دی ہے۔ 3 دن یہ حارث بن نعمان فوری اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے میرے نبی کے قریب آیا، کہتا تو نے نمازیں کہیں ہم نے پڑھی، تو نے روزے کہے ہم نے رکھے، تو نے حج کا کہا ہم نے کیا، تو نے زکوٰۃ کا کہا ہم نے ادا کی، سب کچھ پہنچانے کے بعد آج اپنے بھائی علی کی تو نے ولایت کا حکم دے دیا ہے۔ حاضر من اللہ او من کا، یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تیری مرضی ہے، توجہ، تیری مرضی ہے۔ مختار بھائی مجھے دیکھو، تیری مرضی ہے، تقریر شروع ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے، پڑھنا تھوڑا ہے، تیری مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بھی ہے اللہ کی بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ہم دونوں کی مرضی۔ اس حرامی نے اپنا سارا آسمان کی جانب اٹھایا، اللہم میری جانب دیکھو، اللہم ان کانا ما یقول محمد حق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، پانے والے اگر جو محمد کہہ رہا ہے یہ حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے، کہتا ہے مانتا میں پھر بھی نہیں ہوں۔ جملہ سن کے داد دینا، کہتا ہے میں مانتا پھر بھی نہیں ہوں، تیری طرف سے ہے، محمد نے سچ کہا ہے لیکن میں مانتا پھر بھی نہیں ہوں، مجھ پر آسمان سے پتھر برسا، آگے دینا بے عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب دے۔ دعا مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کوئی بندہ اپنی موت کی دعا مانگتا ہے؟ یہ تو مانگ رہا ہے اپنے لیے پتھر آسمان سے مانگ رہا ہے، ماسٹر جی مجھ پہ آسمان سے پتھر گرا یا کوئی اور عذاب دے، کیوں مانگ رہا تھا؟ ایک واقعہ تاریخ میں تنویر بیٹے پہلے گزر چکا تھا، وہ اسے یاد تھا، توجہ ہے؟ میرا نبی بسم اللہ میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، ابو جہل آیا، محمد یہ کیا ہے؟ کہا میرے اللہ کا کلام ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ کہا جاہل تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کلام میرے اللہ کا ہے۔ ابو جہل نے بھی آسمان کی جانب سر اٹھایا،
یہی دعا اس نے بھی مانگی. مہربانی بیٹے خوش رہو. اس نے بھی یہی دعا مانگی. پالنے والے اگر جو کچھ محمد کہہ رہا ہے یہ حق ہے تیری طرف سے ہے مانتا میں پھر بھی نہیں. اس نے یہ کہا تھا مانتا میں پھر بھی نہیں تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر. شیعہ سنی دوستوں سار اٹھانا. اس نے دعا مانگی. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اس پہ عذاب آیا؟ ابو جہل پہ نہیں آیا. اللہ اکبر. ابو جہل نے جب یہ دعا مانگی تھی اس پہ عذاب نہیں آیا تھا. توجہ اللہ نے یہ کہہ کے بات ٹال دی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد جہاں تو ہو وہاں عذاب کیسے آئے؟ اللہ اکبر. مہربانی بچہ مہربانی خوش رہو. اے محمد جہاں تو ہو وہاں عذاب کیسے آئے؟ تیری موجودگی میں عذاب تو آ نہیں سکتا. جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گزرا. میرا مجمع کسی سوچ میں گم ہے. دیکھنا جہاں تو موجود ہو اللہ کہتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا. توجہ یہی بات حارث بن نوفان فوری کو یاد تھی. اس نامراد کو یہ پتا تھا کہ وہاں عذاب نہیں آیا تھا تو آج بھی نہیں آئے گا. میں بھی دعا مانگ لیتا ہوں جب عذاب آئے گا نہیں آسمان سے پتھر گرے گا نہیں میں کہوں گا دیکھو اگر علی کی ولایت حق ہوتی تو عذاب نہ آتا. اس گمان میں اس نے یہ دعا مانگی کہ اگر علی کی بسم اللہ جی مسرت بھائی علی کی ولایت حق ہوتی تو مجھ پہ آسمان سے عذاب نہ آتا. توجہ دیکھنا میری جانب ہے. اس حرامی کو یہ پتا نہیں تھا وہاں قرآن تھا یہاں علی ہے. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. مہربانی بچوں خوش رہو. بسم اللہ. اس حرامی کو صدیق ملک یہ پتا نہیں تھا کہ وہاں قرآن تھا یہاں علی ہے. عذاب آیا. آؤ آؤ میری انگلی پکڑو میں تمہیں اللہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں. اکیلا جاتے گھبراتا ہوں لہذا میرا ساتھ دو گے تو اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پالنے والے یہ چکر کیا ہے؟ کل تک تو نے اپنے کلام کی توہین برداشت کر لی. بیٹھے ہو بھائی. ابو جہل نے یہی کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے توہین برداشت کی. امتیاز بچے عذاب نازل نہیں نہ کیا. تو یہی سوال کر رہا ہوں دیکھو میری جانب مالے کل تک اپنے کلام کی توہین تو نے برداشت کر لی. آج علی کے ولایت کے منکر کی بات تیرے بارے میں نہیں آئی. آئے ہائے اللہ اکبر. مالک چکر کیا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے. اگر خلوص سے بندہ پوچھے جواب ملتا ہے. جواب آیا مولوی فدا یہ بتا اگر کوئی بندہ تیری کیسٹ کی توہین کرے بسم اللہ بچے دوسرا بندہ تیری تصویر کی توہین کرے دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ میں نے کہا مالک میری تصویر کی توہین کرنے والا بڑا مجرم ہے. اللہ نے کہا پھر دیکھ نہیں رہا قرآن میری کیسٹ ہے علی میری تصویر ہے. شاباش خوش رہو مولا تمہاری زندگی کرے. مہربانی بچے خوش رہو مہربانی. اے حسین ابن علی ہر بات ہے پیاری تری جاری رکھیں گے لہو دے کر عزاداری تری. ماں بشر جنت میں جائے گا سچے دل سے کرتا ہوگا جو عزاداری. مولوی فدا قرآن میری کیسٹ ہے علی میری تصویر ہے. مولوی صاحب ذرا ٹوپی اتار کے علی کو دیکھو تو صحیح. عین اللہ ہے کہ نہیں؟ لسان اللہ ہے کہ نہیں؟ اذن اللہ ہے کہ نہیں؟ وجہ اللہ ہے کہ نہیں؟ نفس اللہ ہے کہ نہیں؟ پورے کا پورا
آگے میں کچھ نہیں کہتا کہیں ذرا چھڑک نہ جائیں. پورے کا پورا تصویر کبریائی ہے کہ نہیں, اس لیے اس میں عذاب نازل کیا. اور یہ نامراد اسی مغالطے میں رہا کہ ابو جہل پہ عذاب نہیں آیا تھا, مجھ پہ بھی نہیں آئے گا. بعد سے اس کی دعا کے جملے ختم ہوئے. توجہ, آسمان سے پتھر چلا, اس کا بھیجا پھاڑتا ہوا, اس کا نرخرا چیرتا ہوا, اس کے سینے کو 2 لخت کرتا ہوا, اونٹ کی کوہان سے گزرا, اونٹ کے پیڑ سے گزرا, سوار سواری سمیت جہنم چلا گیا. سار اٹھا گاڑی والا بیٹھا ہے تو سوار سواری سمیت جہنم میں چلا گیا. ایک اللہ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں سوال, مالک سوار تو جہنم چلا جاتا, سواری کا ہے, شاباش, ویری گڈ. سواری کا کیا جرم ہے؟ یہ تو اونٹ ہے, حلال جانور ہے. توجہ, جملہ پھینکنے لگا ہوں, سر سے گزرنے نہیں دوں گا. جس کے سر سے گزرا آ کے خود ہلاؤں گا کہ کیوں ایسے گزرنے دیا. توجہ, بالے والے جو جانور ہے, اونٹ ہے, یہ کسی خچر پہ سوار تو تھا نہیں. اللہ اکبر, مہربانی جعفر خوش رہو. یہ تو اونٹنی پہ سوار تھا, ڈاچی پہ, ناکا پہ, خوش رہو. اونٹ جانور حلال ہے, تو نے منکر ولایت کے ساتھ ساتھ تو نے منکر ولایت کے ساتھ ساتھ ہاں وہ یہ میں ہونے دسنا ہے انہوں نے کہڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مہربانی. مالک تو نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیا, یہ گل بڑی بڑی ہو گئی ہے. ہاں مالک تو نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جانور کو, حلال جانور کو بھی جہنم بھیج دیا. چکر کیا ہے؟ آواز مولی فدا ہے زیان نہ بک. آج میں نے مثال قائم کر دی ہے, جو بھی علی کے دشمن کی سواری بنے گا, اللہ اکبر, شاباش, خوش رہو, سلامت رہو. جو بھی علی کے دشمن کی سواری بنے گا, وہ چاہے اونٹ ہی کیوں نہ ہو. نہیں سمجھا جملہ, میرا مجمع جملہ نہیں سمجھا. وہ چاہے اونٹ کیوں نہ ہو, وہ جہنم جائے گا. چاہے غدیر کا اونٹ ہو, چاہے جمل کا اونٹ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ. جو بھی علی کے دشمن کی سواری بنے وہ جہنمی ہے, وہ اسی طرح فنار ہوتا ہے. آگے میں کچھ نہیں کہتا, یہاں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ یہ میرا گھر ہے, پنجابی میرا گھر ہے, 45 میرا, ادھا پنڈ دے میرے شاگرداں دا ہے, ٹھیک ہے, ادھا پنڈ میرے مریداں دا ہے, لہذا اتنا ہی کافی ہے. جو علی کے منکر کی سواری بنے وہ جہاں بھی بنے وہ جہنمی ہے. یہ تھا حلال جانور. ہاں اب ایک حرام جانور کی مثال دوں. جعفر دیکھنا میری جانور, مہربانی بچے, خوش رہو. ایک بلم باور کا گدھا. بلم باور کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو پڑھاؤ نا, منو تو گجنی سے دیا. دیکھنا میری جانب, بلم باور, مہربانی بچے خوش رہو. بلم باور قوم موسیٰ کا بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا زاہد تھا, اس میں اعظم جانتا تھا, اتنا ماہر طلسمات تھا, مردوں کو زندہ کر لیتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی پھٹکار پڑی, یہ موسیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا. پہلے موسیٰ کے ساتھ تھا, پھٹکار پڑی ہے, مولویوں کو پڑتی ہے. پھٹکار ہمیشہ مولویوں کو پڑتی ہے, آپ کو نہیں پڑتی. قوم موسیٰ کو چھوڑا, دوسروں کے ساتھ ہو گیا. توجہ, چند جانور بھی جنتی ہیں. ہاں توجہ, بلم باور کا گدھا جنتی ہے, اصحاب کہف کا کتا
जन्नती है। जुमला कहूं, असहाबे कहफ का कुत्ता, बोलो यार, शक नहीं है, जन्नती हर कोई कहता है ये जन्नती है। पूछना चाहता ये हूं, इस कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? शाबाश शाबाश, खुश रहो। इस कुत्ते ने कितने रोजे रखे थे? ये जन्नती, शाबाश शाबाश, खुश रहो। ये आए बेटे, कितनी नमाजें इसने पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए? नहीं, इसकी फितरत में था भौंकना। फितरत बदली। असहाबे काफिर गार में छुप के बैठे थे। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। ये गार के थाने पे बैठा था। उस बादशाह के बंदे कई दफा वहां से गुजरे, उनको तलाश करते करते। कुत्ता था। हाय हाय, कुत्ते की फितरत है भौंकना। फिर पराए बंदों को देख के जो कुत्ता ना भौंके उन्होंने बढ़ना है। उस कुत्ते को कौन रखता है? कुत्ता होता ही इसलिए है कि अपने के अलावा कोई आए तुझे काटे। हाँ? जो बोल लेके गली से गुजरे उसे भी काटे। खुश रहो खुश रहो, मौला तुम्हारी जिंदगी करे। शाबाश, अच्छा जुमला खरीदा आपने, मेहरबानी। सलामत रहो। थाने में बैठा है, बादशाह के बंदे गुजर रहे हैं। कुत्ता भौंका नहीं, फितरत सी भौंकना। क्यों नहीं भौंका? मैंने पूछा भौंकना। कहता मौली फिदा, मैं तेरी तरह जाहिल हूं, मेरे असहाब छुप के बैठे हैं, अब भौंकूंगा तो मुखबरी हो जाएगी। शाबाश, खुश रहो, सलामत रहो। अब भौंकूंगा तो मुखबरी हो जाएगी। इसने फितरत बदली। सलामत रहो बेटे, तनवीर बेटे, सलामत रहो। फितरत बदली। अल्लाह कहता है जन्नती। असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती, बले में बऊर का गधा जन्नती, भेड़िया यूसुफ वाला। बैठे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रेन से डर तो नहीं रखे। मेहरबानी, तू लौट जाना ना, सांगड़े रहना है। हाँ, भेड़िया यूसुफ वाला भेड़िया जन्नती, नाकाए साले, साले नबी की ऊंटनी जन्नती। तवज्जो, हाबील का कव्वा जन्नती। मेहरबानी, सुलेमान नबी वाली चूंटी, कीड़ी, ये भी जन्नती। ये जन्नती हैं। इसलिए तो जाफर कहा करता हूं मौलवियों से, क्यों मोमिनीन को डराते हो? उस जन्नत के लिए लोगों को उभारते हो और खुद भी मर रहे हो जिसमें हलाल हराम बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो जिस जन्नत में कुत्ता जाए कुछ ना करके, वहां तू भी जाए सब कुछ करके। हाय हाय, उस जन्नत को क्या करना है? तवज्जो। बला में बहुर का गधा, मैंने कहा जन्नती है। क्यों जन्नती है? बला में बहुर अपने गधे पे बैठ के जा रहा था जनाबे मूसा से जंग करने के लिए। एक जंगे अमालेका हुई है, जंगे अमालेका। तनवीर बेटे, ये मूसा के साथ हुई है। उस जंग में जा रहा था, रास्ते में जाफर बेटे से एक दोस्त मिल गया। ओए, कहाँ जा रहा है? कहता है मूसा से जंग करने। उसने ये कहा, गधे ने सुन लिया। तवज्जो है, गधे ने सुन लिया। गधा अपने दिल में कहता हो, मैंने तो समझा था कि रूटीन के सफर पे जा रहा है, जैसे रोजाना जाता है। ये तो हुज्जत खुदा से जंग करने जा रहा है। तवज्जो, गधा आकड़ गया, आगे खींचता आकड़ गया। आगे जाने की बजाय पीछे को चला। अल्लाह अकबर, शाबाश। ये नामुराद गधे से उतरा। बात समझ में आ रही है? बला में बहुर गधे से उतरा, इतना मोटा सोटा तोड़ा दरख्त से, मार मार के गधे को मार दिया। गधा आगे नहीं गया, पीछे चला।
کہ حجت کے مقابلے پہ نہیں جانا، گدا مار دیا سار اٹھانا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جا، میری حجت کی محبت میں گدا مرا ہے۔ ہائے ہائے، اس گدے کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ لے۔ حجت کی محبت میں مرنے والا چاہے گدا ہی کیوں نہ ہو وہ جنت جاتا ہے۔ توجہ، اس لیے یہ جنتی ہے۔ یوسف والا بھیڑیا یہ بھی جنتی ہے نا جی؟ دو بندے آخیا ہو تجھے آخیا سامنے بتا ایویں ہی سر ہلا دیتا ہوں، مولوی سمجھے پڑھے لکھے بندے بیٹھے، پھر تقریر اونجی پئی اٹھتی تھی اج کر دو بندہ سمجھتا پھس گیا، وہ اوسا نہیں بولے جاتا ہے، سینہ تان کے بولو، پتا لگے مولوی زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوسف کا بھیڑیا یہ جنتی ہے۔ جعفر بیٹے میں نے مولویوں سے پوچھا یہ جنتی کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ اس لیے کہ اس نے یوسف کو کھایا نہیں تھا۔ اچھا، یوسف کو نہیں کھایا تھا، ہوش کے ناخن لو، صرف اس ایک بھیڑیے نے تو نہیں کھایا، باقی نے بھی تو نہیں نہ کھایا۔ بھیڑیے تو اور بھی جنگل میں تھے، اور درندے جانور بھی جنگل میں تھے، کسی نے نہیں کھایا، وہ جنت نہیں گئے۔ یہ ایک بھیڑیا جنت کیوں گیا ہے؟ توجہ، اس بھیڑیے کی کھوج میں تھا میں کہ یہ جنت کیوں گیا، باقی بھیڑیے کیوں نہیں گئے۔ مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، اس سے پہلے مجھے ایک اور بھیڑیا مل گیا، وہ سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد چھٹی، میں جا رہا ہوں۔ توجہ، راوی حضرت عمار یاسر، عمار یاسر راوی ہیں کہ سرکار امیر المومنین صلی اللہ، پڑھنے درود سارے پڑھنے آپ، سرکار امیر المومنین حسنین کریمین کو ساتھ لے کے گھر سے نکلے، مدینے کے بازار میں گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، اچانک ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا، اس نے مولا کے قدموں میں سر رکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی بادشاہ کے قدموں میں بھیڑیے نے سر رکھا، سجدہ کیا، توجہ، سر اٹھایا، 2-4-10 قدم پیچھے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا بھیڑیا۔ کبھی کبھی دیکھنا میری جانب، کبھی کبھی بھیڑیا یوں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہے، یوں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، پھر یہ بھی رخسار زمین پہ رکھتا ہے، ہاتھ سے علی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے، اللہ اکبر، ہاں جملہ خریدا جعفر نے، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے آسمان کی جانب سر اٹھایا، اللہم آتے لسان الذئبا وَيُكَلِّمُنِي، پالنے والے اس بھیڑیے کو زبان عطا کر، یہ مجھ سے باتیں کرے۔ عزت حیدر کی قسم، ابھی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، فصیح انسانی زبان میں بھیڑیا بولا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام۔ بھیڑیا جانتے ہو؟ میں ہمیں کیوں بنڈے ہیں اور بھیڑیے کا نہیں پتا، بگیاڑ، چلو یہ تو پتا جنا، اور بگیاڑ کو اردو میں بھیڑیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو پڑھنا ہی پیا، کچھ سمجھو کہ پڑھا گا، پڑھنا برائے پڑھنا نہیں مجھے آتا۔ توجہ، مہربانی دیکھنا میری جانب ہے، بھیڑیا فصیح انسانی زبان میں بولا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر میرا سلام۔ علی نے سلام کا جواب دیا، مولا فرماتے ہیں میں نے اینا اقبالا،
کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے جئتو من ارض الجبابرۃ الکافرۃ، مولا کافروں کی سرزمین سے آ رہا ہوں۔ توجہ، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، مہربانی بچے، ممبر چھوڑنے لگا ہوں، میں کافروں کی سرزمین سے آ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اینا تذہب، کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جئتو الی ارض الانبیاء، میں تو نبیوں کی زمین پہ آیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں پھر آ تو گیا ہے، آیا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، آیا کیوں؟ میں بھولا نہیں ہوں، میں تیرے چہروں کی تلاوت کرنے لگ گیا تھا کہ پہلے تلاوت کر لوں، قرآن پھینکوں تیرے چہروں پہ، پھر دیکھوں کہ چہروں کا رنگ کیسا رہتا ہے۔ توجہ، علی فرماتے ہیں کس لیے آیا ہے؟ کہتا ہے جئتو لبیعتک مرۃ ثانیہ، یعنی دوسری مرتبہ تیری بیعت کرنے آیا ہوں۔ شاباش، خوش رہو بیٹے، مولا تمہاری زندگی کرے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں دوسری مرتبہ، اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی دوسری مرتبہ تیری بیعت کرنے آیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں کأنکا بایعتمونی اول مرہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی تو میری بیعت کر چکا ہے، اس لیے کہا نا دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ کہتا ہاں مولا، پہلے آپ کے بیعت کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاگ پیا بندہ پتر ہے میرا شیر تو ستا سی، میں کلاس نہیں سون دیتا، اتنے سون دینا، دیکھنا میری جانت۔ علی فرماتے ہیں کأنکا بایعتمونی اول مرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پہلے بھی میری بیعت کر چکا ہے۔ ہاں مولا۔ علی کہتے ہیں کہاں؟ کہتا ہے غدیر قوم والے دن۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش، سب نے جملہ خریدا، میں سید دعا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں دعا ہی دیکھ سکتا ہوں جعفر بھائی، میں سید دعا دیتا ہوں، جملہ آپ نے خریدا۔ کہتا ہے میں نے غدیر قوم کے دن مولا آپ کی بیعت کی۔ علی فرماتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، وہاں تو 1,30,000 انسان تھے، میں نے تو وہاں کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، شاباش، مولا تیری زبان میں بیٹا تاثیر عطا فرمائے، بیٹا آپ کی زبان میں مولا تاثیر عطا فرمائے۔ خوش رہو، سب کو دعا دے رہا ہوں، مولا ملک صاحبان کے حاجات کو بھی پورا کرے، اس گھر کو مولا رنگ لگائے۔ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، اس لیے دعا سب کو دے کے جا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں وہاں تو 1,30,000 بندے تھے، میں نے تو کوئی بھیڑیا وہاں نہیں دیکھا۔ کہتا ہے مولا میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں غدیر قوم کے میدان میں تھا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے اس دن، اللہ اکبر، مہربانی جعفر بیٹے، میں نے تو اس دن مولا آپ کی بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر، اب جاگنا۔ علی فرماتا ہے بیان کر، وہاں تو تھا نہیں، بیعت کیسے کی؟ توجہ، کہتا ہے مولا جس دن غدیر کا دن تھا، 18 ذی الحج، آسمان سے آواز آ رہی تھی، او درندو، شاباش، او درندو، او جانورو، فلاں وادی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ مولا آسمان سے آواز آئی، ہم سب نے سنی، جہاں جہاں کوئی درندہ تھا بھاگ بھاگ کے اس وادی میں اکٹھا ہو گیا۔ اچانک نصب منبران من یاقوت، کہتا اچانک ایک یاقوت کا منبر آسمان سے آیا۔ اللہ اکبر، بنا بنایا، یہاں بنا بنایا، جملہ بھی آگے کہوں گا، آسمان سے یاقوت کا منبر آیا، علا علیہ جبرائیل، مولا سے منبر پہ جبریل بیٹھا۔ وہاں جبریل نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جو دلوں کو لرزا دینے والا تھا۔ ایسا جبریل نے خطبہ دیا، مولا اس کا ایک جملہ پہلا سناتا ہوں۔
باقی سارا جملہ خطبہ نہیں سنانے کا ویسے کتابوں میں ہے، میں نے یاد بھی کیا ہوا ہے، ہاں پھر ادھار رہا، پرسوں چوتھے مجلس رکھ لو، میں آگے سنا دیا گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک ٹکٹ سے دو مزے نہیں، ہاں آج بھی آ جانا، پرسوں پھر رکھو، میں پھر آگے پڑھ دیا گا تو خطبہ سنا دیا گا۔ ممبر سے وعدہ ہے، مووی ہو رہی ہے، میرے جعفر یہ بیٹے میرے گواہ ہیں اس بات کے، میں خطبہ سناؤں گا اور میں خطبے پڑھتا ہوں، یہ کچھ چھپی بات بھی نہیں ہے، ہاں جو مولوی 2 لفظ عربی کے نہیں پڑھ سکتے، میں خطبے پڑھتا ہوں، خطبہ ادھار رہا، توجہ، کہتے ہیں مولا اس نے خطبہ دیا دلوں کو لرزا دینے والا، پھر اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ اللہ نے ان اللہ امر محمدً ان ينصب عليًا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو درندوں، جبریل کہہ رہا ہے درندوں سے، او درندوں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا ہے کہ وہ آج کے دن انسانوں سے علی کی بیعت لے، اور مجھے جبریل کو حکم دیا ہے کہ تو درندوں سے علی کی بیعت لے۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، شاباش شاباش، مولا تمہاری زندگی کرے، میں دعا دیتا ہوں۔ ہاں جبریل کو اللہ نے حکم دیا تو جانوروں سے درندوں سے علی کی بیعت لے، محمد کو حکم دیا کہ تو انسانوں سے علی کی بیعت لے، مولا میں نے اس دن تیرے ہاتھوں پہ تیری بیعت کی تھی، اے جبریل کے ذریعے، جبریل جو کہ بیعت آپ کی لے رہا تھا تو ہم اس کے ہاتھوں پر مولا میں نے آپ کی بیعت کی، لیکن دل دھڑکتا رہتا تھا، ہائے ہائے شاباش، دل دھڑک رہا تھا کہ جس علی کی غیب میں نے بیعت کی ہے، کیوں نہ جا کے اس علی کو دیکھوں جس کی بیعت درندوں پر بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر، مولا اس لیے میں وہاں سے آیا ہوں، آج تیرے چہرے کی زیارت کر لی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں دوسری مرتبہ تیرے ہاتھوں پر تیری بیعت کرنے آیا ہوں۔ توجہ، ایسا ماحول ہو بھی چوک میں بغیار باتیں کرے، ٹھیک ہے بچوں اور پچھلے ٹھیک ہے، بغیار باتیں کرے، مجمع گزر رہا ہو اور لوگ آتے جاتے نا، بیویاں بندے وہ سب کھڑے ہو گئے، یار عجیب چکر ہے، ایتھے تو باندر لے کے آ جائے نا ڈگ ڈگ دی جان تو بندے وہ کرتر دیکھنے لگ پہ، کائنات کا مالک علی، حجت خدا کھڑا ہے، چھوٹی حجتیں بھی 2 ساتھ ہیں، بغیار بار بار سلام کرتا ہے، مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ پریشان، یہ بھیڑیا علی کی بیعت، یہ چکر کیا ہے؟ توجہ، علی فرماتے ہیں ویحاکا کأنک من الجن، اے تو کوئی جن میں تو نہیں، ہائے 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 ہائے، ہاں اللہ اکبر، علی فرماتا ہوں تو جن میں تو نہیں ہے کہ بھیڑیے کا لباس پہن کے علی کے سامنے آ گیا ہے، کیا علی جانتا نہیں تھا؟ اللہ اکبر، ہاں اگر سوال نہ کرتے جواب کیسے آتے؟ ہاں فرماتا تو کوئی مہربانی مسئلہ کچھ جینے میں تو نہیں ہے کہ بھیڑیے کا لباس پہن کے سامنے آ گیا ہے، کہتا واللہ لا انا انسی ولا جنی، مولا مجھے اللہ کی قسم نہ میں جن ہوں نہ میں انسان ہوں، انا ذئب شریف، میں کیا کروں مہربانی مطلب مہربانی بچے، ہاں تھکنا فطرت ہے بندے کی، تھک گیا تو میں بھی چھوڑتا ہوں، ہاں کہتا ہے لا انا انسی ولا جنی، مولا میں نہ جن ہوں نہ میں انسان ہوں، انا ذئب شریف، مولا میں تو شریف بھیڑیا ہوں۔ اللہ اکبر، تنویر بیٹے شریف عربی کا لفظ ہے، یہ شرف سے نکلا ہے، وہ کہہ رہا مولا
مولا میں تو صاحب شرف بھیڑیا ہوں، بس جگنا اس کا یہ کہنا تھا۔ علی فرماتے ہیں انت الذئب وکیف صاحب الشرف، او تو بھیڑیا ہے، ہاں تو صاحب شرف کیسے ہو گیا؟ جاگنا حلالیو موالیو ملنگو مستوارو، اللہ اکبر، تو صاحب شرف کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے مولا میرے دو شرف ہیں، دو شرف۔ علی فرماتا ہے بیان کر، توجہ ہے نا سب کی؟ علی فرماتے ہیں بیان کر تیرے شرف کیا ہیں؟ کہتا ہے مولا میرا پہلا شرف یہ ہے انا من شیعت کا، مولا میں تیرا شیعہ ہوں۔ مہربانی، سلامت رہو، خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو۔ مولا میرا پہلا شرف یہ ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، جاگنا۔ علی فرماتے ہیں دوسرا شرف بیان کر، کہتا مولا دوسرا شرف یہ ہے کہ وہ بھیڑیا جس کو برادرہ نے یوسف پکڑ کے لائے، اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہمارے یوسف کو کھایا ہے، مولا میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یوسف کا بھیڑیا پھر کبھی